जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? मुझे बताइए आपके मोबाइल में आवाज़ और मोबाइल दोनों में ही क्लियर है? आपकी क्लास आज शुरू हुई है 10:08 पे। वालेकुम अस्सलाम अलीना। 10:08 पे मैंने आज ये आपकी क्लास शुरू की है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है ड्रीम बैच, जो स्पेशल है ओनली फॉर DSSB TGT उर्दू 2024। आप लोग जब घड़ी खरीदने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं जो घड़ी की दुकान होती है, वॉच शॉप होती है, उसमें ज़्यादातर घंटों में 10:08 हो रहते हैं। आज की क्लास 10:08 पे शुरू करने के पीछे एक तारीख है, और वो तारीख इतिहास में दर्ज है। और मुझे भी उम्मीद है कि हमारा ये ड्रीम बैच इतिहास के पन्नों में आपकी कामयाबी के नगमे सुनाएगा, आपकी ज़बानी आने वाले वक्तों में। चाहे वो सबा हो, चाहे वो शाइमा हो, चाहे वो जूली हो, चाहे वो अली अदनान हो, चाहे वो और दीगर बच्चे हों, सब। तो इस तारीख की जो शुरुआत है, इस तारीख का जो पश मंज़र है, वो 10:08 से आज शुरू होता है। आज आप लोगों की पहली क्लास है। टाइम 10 बजे का था, लेकिन मैंने इसको यादगार बनाने के लिए 8 मिनट लेट से शुरू किया। अब आपको बताना है, आप लोग घड़ी खरीदने जाते हैं तो घड़ी खरीदते वक्त 10:08 पे क्यों वहाँ पर जो है वो टाइम होता है? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? ये ऐतिहासिक पल है पूरी दुनिया के लिए। अगर नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर, ठीक? वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, तो तभी जो है ये टाइम हो रहा था 10:08। और तभी जो है घड़ी को उसकी याद में रोक दिया गया, और तब से लेके आज तक इस टाइम को जो है वो उसी पल के लिए क्या करता है, डिनोट करता है। तो समझ में आया कि परमाणु बम जब गिरा था तो उसी को जो है टाइम को डिनोट करके वहां पर रोक दिया गया था। और इसीलिए आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी का परमाणु बम आज से शुरू कर चुके हैं, जो आने वाले दिनों में उम्मीद है 2024 में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो बाकी लोगों से ठीक ठाक काम करती है। एग्ज़ाम की बात करें, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा? ये बैच आपको अगस्त तक का है। जो सिलेबस है आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। बाकी किसी के पास नहीं है तो 9045220432 इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे जो है वो PDF ले सकता है सिलेबस की, या टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो 4 महीने में ईजिली ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये ड्रीम बैच है आप लोगों का। इससे पहले एक बैच और चला था जिसका नाम था डू और डाई, ठीक है। डू और डाई जो है उसमें भी आधा लगभग सिलेबस जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन हम लोग ड्रीम बैच में जो है वो सारी चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे।
اگر کوئی بچہ بعد میں جوڑتا ہے یا کوئی بچہ وہ والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتا ہے ڈو اور ڈائی کی، تو وہ آپ کو آئی ڈی پہ اویلیبل ہو جائے گی. کیونکہ فار ایگزامپل اگر مان کے چلو جون میں رزلٹ آ جائے گا الیکشن کا، اور اگر جولائی میں آپ کا ایگزام ہو گیا، فار ایگزامپل ایک سمبھاونا ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ ڈو اور ڈائی والی جو بیچ کی کلاسز ہے اسے دیکھ لیجیے گا. ڈریم بیچ میں جو ہے وہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ نثر کی کمپلیٹ کرا دوں گا. شاعری کی ڈو اور ڈائی میں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نثر میں جو ہے وہ ڈریم بیچ میں ہم لوگ شروع کریں گے. کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ نے سلیبس دیکھا ہوگا تو اس میں سیکشن اے ہے، اور سیکشن اے بتاتا ہمیں کس کو؟ پروز کو، یعنی کہ نثر کو. اور ہم لوگ آج سے جو شروع کریں گے وہ نثر ہی شروع کریں گے. اور نثر بھی دو ادوار میں تقسیم ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. ایک ہوتا ہے افسانوی نثر اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر. افسانی نثر میں چار چیزیں آتی ہیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ. یہ چار چیز آتی ہیں، اور یہ چار چیز کیا ہیں؟ زمانی ترتیب سے ایسی ہی یاد رکھنی ہے: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ. آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے داستان کو لے کے، جو حصہ اے میں پروز میں پوائنٹ نمبر 2 پہ آتا ہے. ٹھیک، چلیے پھر تحریر ڈال لیجیے گا آپ لوگ. داستان. داستان کا آغاز و ارتقا. ٹھیک ہے، داستان کا آغاز و ارتقا. بیچ کو شروع کرنے سے پہلے مجھے بتا دیجیے، کسی بچے کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی کویری ہو تو بتا دیجیے پلیز. من میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے. کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کلاس کو شروع کیا جائے. کلاس کو شروع کیا جائے. ٹھیک ہے، اوکے، چلیے پھر بسم اللہ کر لیجیے گا آپ لوگ. اور آج ہم لوگ بات کریں گے داستان. داستان اردو ادب کی سب سے قدیم صنف ہے یا قدیم نثری صنف ہے. اردو کی سب سے قدیم نثری صنف ہے. قدیم مطلب پرانی اور نثری مطلب نثر میں. اردو ادب کی سب سے قدیم نثری صنف ہے کون سی؟ داستان. داستان سے مراد ہوتا ہے کوئی کہانی یا قصہ. کوئی کہانی یا قصہ. کوئی کہانی یا قصہ جس میں حسن و عشق کا بیان رزم و بزم کی حیرت انگیز کارنامے اور مافوق الفطرت
کے عناصر، کوئی قصہ یا کہانی، کوئی کہانی یا قصہ جس میں حسن و عشق کا بیان، رزم و بزم کی حیرت انگیز کارنامے اور مافوق الفطرت کے عناصر کا بیان کیا جاتا ہے، اسے داستان کہتے ہیں، اسے داستان کہتے ہیں، اسے داستان کہتے ہیں، اسے داستان کہتے ہیں۔ داستان اکثر عربی، فارسی اور سنسکرت، عربی، فارسی اور سنسکرت، عربی، فارسی، سنسکرت کے قصوں سے اخذ مانی جاتی ہے، یعنی کہ داستانوں میں عربی کے، فارسی کے اور سنسکرت کے جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں قصے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے کلیم الدین احمد نے داستان کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے داستان کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے، اور وہ ہے داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ یہ بات ہے کلیم الدین احمد نے۔ آپ میں سے کوئی بچہ راجستھان پبلک سروس کمیشن کا پیپر دیکھ آیا ہوگا تو یہی والی لائن بالکل ایز اٹ از ایگزام میں تھی، اور پوچھا گیا تھا کہ کلیم الدین احمد کا یا داستان کے حوالے سے کلیم الدین احمد کا بیان کون سا درست ہے، تو آنسر تھا یہی، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ میں نے آر پی ایس سی کا پیپر آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے ٹیلی گرام میں، آپ لوگ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، آنسر کی جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں جا کے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ داستان کہانی کی طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی، اور یہ سب سے زیادہ خصوصیت ہوتی ہے داستان کی کہ داستان لمبی ہوگی، اس میں جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ آتا ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس بہت وقت ہوتا تھا، تو اس لیے وہ اپنا ٹائم کو اور اپنے وقت کو دلچسپ کے ساتھ یا پورے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے ساتھ گاؤں میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ کہانی سنایا کرتے ہیں۔ پیچیدے کا مطلب ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، داستان کی خصوصیت ہے، لیکن ان خصوصیت کے علاوہ اور چیز بھی ہیں جو ایگزام میں آتی ہیں، اور وہ ہیں اس کے اجزائے ترکیبی۔ داستان کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ تو داستان کے اجزائے ترکیبی ہیں 6، ٹھیک ہے، داستان کے اجزائے ترکیبی ہیں 6، جس میں پہلا آتا ہے طویل کی جمع ہوتی ہے طوالت سے مراد ہوتا ہے کہانی لمبی ہوتی ہے، جیسے فلمیں آپ لوگ دیکھتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اسی لیے کہانی بھی طوالت ہوتی ہے، یعنی کہ لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پلاٹ ہوتا ہے کہ کہانی کو کیسے ترتیب دینا ہے، جیسے باغ و بہار کی داستان ہے تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ 4 درویشوں کا قصہ ہے، لیکن مصنف نے میر امن نے کیا کیا، 2 کے درویش کے بعد تیسرا قصہ کس کا دے دیا، آزاد بخت کا دے دیا،
जो कहाँ का रहने वाला था, मुल्क रूम का रहने वाला था, जिसकी सल्तनत थी दारुल कुस्तुनतुनिया। तो उसके बाद उसमें जो है उसने 2 दरवेशों का दे दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, तरतीब देना। पहले 2 दरवेश का आ गया, फिर बीच में आज़ाद वक्त का, और फिर बाद में दोनों दरवेश का। इसे कहते हैं प्लॉट, यानी कि तरतीब देना। इसके बाद किरदार के उन तरतीब को कौन जो है वो अदा करेगा, तो क्या कौन सा हो जाएगा, किरदार हो जाएगा। इसके बाद चौथा हो जाएगा माफूकुल फितरत। माफूकुल फितरत, और यही क्या है, दास्तान की सबसे अहम खसूसियत या सबसे अहम इज्जात तरकीब भी होता है माफूकुल फितरत। अब माफूकुल फितरत का मुराद होता है कोई जिन, कोई परी, कोई देव, कोई देवता, यानी कि ऐसी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो, जो दुनिया में हो ही ना। ठीक है, वैसे जिन, परी, देवी, देवता सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है ना। तो जिन, परी, देवी, देवता, एक तरीके से हम लोग माफूकुल फितरत को कहते हैं इमेजिनरी वर्ड। ठीक है, इमेजिनरी वर्ड, जैसे हिंदी में कहते हैं कल्पना की दुनिया। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग जो है वो कल्पना करते हैं, या हम लोग जो है वो एक थिंकिंग सोच लेते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। जैसे आप लोगों को उम्मीद है कि ड्रीम बैच में जुड़ने से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ड्रीम बैच में जुड़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? शहने खातून कह रही है मैं। ठीक है, आपका तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसा वाहिद स्टूडेंट हैं जो कोई भी क्लास मिस नहीं करता, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। मेरी तो खैर सारी ही है। सबा कह रही है इंशाल्लाह सबका होगा सर। ठीक है, सबके भले में अपना भला। देखो, ख्वाब सबने देखा है, लेकिन ख्वाब उसी के मुकम्मल होते हैं जो अपनी मेहनत करता है। और मेहनत के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, और 2 के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं करनी है। क्लास लाइव देखनी है, और दिन में 1 मरतबा रिवीजन करना है, बस। कोई दूसरा काम नहीं करना। कौन सी किताब पढ़नी है, आपको नहीं पढ़ना। कौन से नोट्स पढ़ने हैं, आपको नहीं करना है। कितने घंटे पढ़ने हैं, वो भी आपको नहीं करना है। रिवीजन आप चाहे 10 मिनट में कर लो, चाहे आप 5 मिनट में कर लो। बस क्लास जो है वो आप लोग लाइव देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इस क्लास से बंधे रहेंगे। 1-2 दिन का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो लाइव देखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लाइव देखने से आपकी चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं बशर्ते कि रिकॉर्डिंग से। ठीक है, तो माफूकुल फितरत कहते हैं ऐसे किरदार या ऐसी बात जो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ उड़न खटोला। उड़न खटोला, आपने नाम सुना उड़न खटोला का? क्या ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है उड़न खटोला? या मैं आपसे कहूँ आधा घोड़ा आधा इंसान। आधा घोड़ा आधा इंसान, क्या दुनिया में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है? आप कहेंगे नहीं सर। उड़न खटोला जो है वो एक तरीके से उड़न तस्तरी होती है, जो पुराने ज़मानों में दिखाई जाती है। जैसे उसमें है अलादीन में, उसका वो है फर्श होता है उसका मुसल्ला टाइप का। ठीक है, तो ऐसे किरदार आधा घोड़ा आधा इंसान क्या दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? हदीसों में इनके बारे में जिक्र मिलता है, अब नहीं है, ना ही आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, कालीन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो यही होते हैं माफूकुल फितरत, जो कहानी को क्या बनाते हैं, दिलचस्प बनाते हैं। कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए, दास्तान को दिलचस्प बनाने के लिए माफूकुल फितरत का होना ज़रूरी है। 4 हो गए। इसके बाद आता है मंजर निगारी। मंजर निगारी, ठीक है, तो दास्तान में अगर मंजर निगारी ना होगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, मैं डोले डोले जा रहा था, मेरे पाँव में चुभ गया कांटा। सुनिए ये वाली दास्तान आपने, कहानी?
حالانکہ مثنوی کی حیت میں کہانی ہے. میں ڈولے ڈولے جا رہا تھا میرا چبھ گیا کانٹا. بہت لمبی کہانی ہے. میں گیا نئی کے پاس, نئی نے نکالا میرا کانٹا, میں نے اس سے لے لیا اس طرح. اس طریقے سے ایک بہت لمبی کہانی ہے جو نظم میں لکھی گئی, یعنی کہ شاعری میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک کہانی آپ نے سنی بھی ہوگی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی, دونوں مر گئے ختم کہانی. اس کے علاوہ آپ نے سنی بھی ہوگی کچھوے کی کہانی. تو اس میں اگر منظر نہ ہو تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کہانی کیا ہو جائے گی, بالکل مزہ نہیں آئے گا, اس میں دلچسپی جو ہے وہ بالکل آپ لوگ پیدا نہیں کریں گے. اسی لیے فلم جو ہوتی ہے, فلم میں جو ہے وہ آپ کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سے کیا کر پائیں, ریلیٹ کر پائیں. اور پڑھانے میں جو ہے وہ آپ کو کیا ہی پتہ چلتا ہے جب آپ کے سامنے بورڈ ہو. اگر میں اسی کلاس کو آڈیو فارمیٹ میں کر دوں تو مجھے امید ہے کہ 2 منٹ میں سارے ہی بھاگ جائیں گے. تو یہ بھی کیا پڑتی ہے, منظر نگاری. منظر نگاری کے بعد آتا ہے اسلوب نگاری. اسلوب نگاری, اسلوب نگاری کا مطلب ہوتا ہے طرز بیان. ٹھیک ہے. طرز بیان, طرز بیان سے مراد ہوتا ہے کہ بات کو کیسے انداز میں کہی گئی. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے شیلی. سب کی شیلی جو ہے وہ الگ الگ ہے. کوئی لاؤڈ بولتا ہے, کوئی دھیما بولتا ہے, کوئی آہستہ بولتا ہے, کوئی کبھی کبھی کم, کوئی کبھی کبھی زیادہ بولتا ہے. تو اسے بولتے ہیں اسلوب نگاری. تو یہ 6 ہیں: طوالت, پلاٹ, کردار, مافوق الفطرت, منظر نگاری اور اسلوب نگاری. جس میں مافوق الفطرت کیا ہے, سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے, سب سے اہم ہے. اور یہی جو ہے وہ مافوق الفطرت قصے کو کیا بناتے ہیں, قصہ در قصے کو بناتے ہیں. مافوق الفطرت ہی کہانی کو قصہ در قصہ, کہانی کو قصہ در قصہ بنا کر داستان بناتے ہیں. داستان بناتے ہیں. داستان بناتے ہیں. کہانی کو قصہ در قصہ بنا کر داستان بناتے ہیں. کون؟ مافوق الفطرت. ٹھیک ہے. اس کے بعد داستان کی اقسام, کہ داستان کتنے طرح کی ہوتی ہیں. کوئی بچہ بتا سکتا ہے داستان کتنے طرح کی ہیں, یا داستان کی اقسام کتنی ہیں؟ داستان کی اقسام کتنی ہیں؟ آپشن دوں آپ لوگوں کو؟ 4, 5, 6, 7. یہ لکھ لیجیے. کہانی یا داستان کی اقسام کتنی ہوتی ہے؟ 4, 5, 6, 7. صبا نے بتایا 6. نہ بیٹا, 6 نہیں ہے بھائی. رپلائی تو کم سے کم آپ لوگ سبھی دیں. یہاں کون سا نیگیٹو مارکنگ ہے؟ تبسم شیخ اور سائمہ نے بتایا ہے 4. بالکل آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ, یعنی کہ 4 جو ہے وہ داستان کی اقسام ہوتی ہے. جولی فرا نے بھی بتایا 4. کون کون سی ہوتی ہیں وہ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلی قسم یا پہلی داستان وہ ہوتی ہے جو سنسکرت سے تعلق رکھتی ہے. جو سنسکرت سے تعلق رکھتی ہے. جو سنسکرت سے تعلق رکھتی ہے. جیسے میں نے کل شام میں ہسٹری کلاس لی تھی, تو اس میں جب ہم لوگوں نے پشیمتر شنگ یا شنگ ونش پڑھا تھا, تو اسی میں ایک بادشاہ گزرا تھا, اسی میں ایک راجا گزرا تھا, اگنی متر. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگنی متر, اس کی کہانی ہے, اس کی داستان بیان کی ہے کالی داس نے, اور اس کی ہیروئن تھی مالویکا اگنی متر. اور میں نے بتایا تھا یہ کالی داس نے لکھی ہے, جو سنسکرت زبان میں ہے.
तो वो भी क्या है, दास्तान की कैटेगरी में ही आती है। हालांकि वो नाटक भी है और दास्तान भी है, लेकिन वो पहले दास्तान है, बाद में नाटक है। नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका हीरोइन का नाम है, अग्निमित्र हीरो का नाम है, जो शुंग वंश के राजा के ऊपर लिखी है। तो पहली दास्तान वो होती है जो संस्कृत से ताल्लुक रखती है, ठीक है। जैसे सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी। और इसके बाद बस दो ही लिख लीजिएगा, ठीक। बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद दूसरी दास्तान वो होती है जो अरबी और ईरानी या फारसी, जो अरबी और ईरानी से ताल्लुक रखती है, ताल्लुक रखती है, जो अरबी और ईरानी से जो है वो ताल्लुक रखती है। जैसे अलिफ लैला, जैसे अलिफ लैला, जैसे अलिफ लैला। इसके बाद तीसरी किस्म दास्तान की, तीसरी किस्म वो दास्तान जो हिंदुस्तान में लिखी गई या जो हिंदुस्तानी दास्तान कहलाती है, जो हिंदुस्तान में लिखी गई, जो हिंदुस्तानी दास्तान कहलाती है, जो हिंदुस्तान की दास्तान कहलाती है, ठीक है। जो हिंदुस्तान की दास्तान कहलाती है, लेकिन उनकी ज़बान, लेकिन उनकी ज़बान फारसी है, लेकिन उनकी ज़बान फारसी। हिंदुस्तान में तो लिखी गई, लेकिन उनकी ज़बान क्या है, फारसी है। जैसे किस्सा चाह दरवेश, किस्सा चाह दरवेश। इसके अलावा तिलस्म होश रुबा, तिलस्म होश रुबा। इसके बाद दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा। ये दास्तान हिंदुस्तान में लिखी गई है, लेकिन इनकी ज़बान क्या है, फारसी में है, ठीक है, फारसी में। इसके बाद चौथी वो दास्तान है या वो दास्तान जो उर्दू में लिखी गई, जो उर्दू में लिखी गई, वो दास्तान जो उर्दू में लिखी गई। जैसे फसाने अजाइब, फसाने अजाइब और सबरस, फसाने अजाइब और सबरस। तो इस तरीके से ये दास्तान है चार किस्म के, ठीक है। चार किस्म की दास्तान लिखी गई है उर्दू अदब में, और इसको हम लोग चार जो किस्म की है उसको दो इतवार में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। दो इतवार कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा दक्कनी और दूसरा होता है शुमाली, दक्कनी और शुमाली। आपने देखा होगा एक पोर्शन है सेक्शन सी में, ठीक है, सेक्शन सी में, और वो क्या है, दक्कन में उर्दू अदब का आगाज व इब्तिदा। पढ़ा है आप लोगों
بچوں بتائیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ اب آئی ہے، پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ کہاں تک لکھ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے کہاں تک لکھ رہا تھا؟ لاسٹ لائن بتائیے کہاں تک لکھ لی تھی؟ اوکے چلیے پھر کوئی بات نہیں، دو ادوار میں تھی، دکنی میں اور شمال میں، تو ہم لوگ لکھ رہے تھے دکن کی تصنیفیں، ٹھیک ہے، دکن کی تصویریں یا دکن کی ہم داستان لکھ رہے تھے، ایک طرف دکن کی اور دوسری طرف مصنف۔ تو دکنی کی جو پہلی داستان ہے وہ ہے ہماری سبرس، مصنف ہے ملا وجی، ایئر لکھ لینا 1635 اور 1045 ہجری، ٹھیک، یہ اردو کی پہلی داستان ہے سبرس۔ سبرس کو کہا جاتا ہے اردو کی پہلی تمثیلی داستان۔ تمثیلی داستان کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے ساتھ پیش کی جانے والی داستان، ٹھیک، تو اس میں جو ہے وہ مثال دی گئی ہے ساری چیزوں کی۔ سبرس ملا اسد اللہ وجی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے جس کا نام ہے طوطا کہانی، اس کو ہم لوگ طوطی نامہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کب لکھی گئی؟ 1729 کے آس پاس، اور مصنف جو ہے وہ اس کے کیا ہے نامعلوم ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں مصنف کی انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1729 میں طوطا کہانی لکھی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے انوار سہیلی، انوار سہیلی، اس کے مصنف ہیں منشی محمد ابراہیم بیجاپوری، بیجاپوری، انوار سہیلی، اور اس کو جو ہے وہ ترجمہ کر کے 1824 میں کیا کیا گیا، شائع کیا گیا ہے انوار سہیلی کو، انوار سہیلی کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی تصنیف کو انوار سہیلی کو اردو ادب کی قدیم داستان کا آخری نمونہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اردو ادب کی قدیم داستان کا آخری نمونہ کہا جاتا ہے کس کو؟ انوار سہیلی، ٹھیک۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے تو یاد رکھ لینا، یہ بات کہی ہے پروفیسر مسعود حسین خان نے، پروفیسر مسعود حسین خان نے یہ بات کہی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے کہ انوار سہیلی اردو ادب کی قدیم داستان کا آخری نمونہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا قصہ قصہ گل، قصہ گل و ہنر، قصہ گل و ہرمز، قصہ گل و ہرمز، یہ ہے محمد خاطر شمشیر علی کی، محمد خاطر شمشیر علی کی، محمد خاطر شمشیر علی کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا قصہ قصہ لیلا و مختار، قصہ لالا و مختار، اس کے مصنف ہیں قصہ لیلا و مختار کے نامعلوم، یہ بھی دکن کی لکھی گئی ہے، قصہ لالا و مختار، اس کے مصنف نامعلوم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا قصہ اگر کل دکنی، قصہ اگر گل و دکنی،
اس کے بھی نامعلوم ہیں، لیکن یہ داستان ہے دکن کی۔ اس کے بعد قصہ معظم، قصہ معظم، قصہ معظم شاہ، قصہ معظم شاہ چتر ریکھا، سوری، قصہ معظم شاہ چتر ریکھا، اس کے بھی مصنف نامعلوم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حکایت و جلیلہ، یہ حکایات جلیلہ، حکایات جلیلہ، حکایات جلیلہ، یہ ہے منشی شمس الدین کی، منشی شمس الدین کی، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1818 میں، حکایت جلیلہ منشی شمس الدین کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا دکنی سنگھاسن بتیسی، دکنی سنگھاسن بتیسی، اس کا بھی مترجم کیا ہے؟ نامعلوم ہے۔ سنگھاسن دکنی بتیسی، یہ بھی کیا ہے؟ دکن کی ایک داستان ہے جس کے مصنف نامعلوم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا تناولی، ٹھیک ہے، تناولی، تناولی، اس کے مصنف کا نام ہے فقیر اللہ شاہ حیدر، فقیر اللہ شاہ حیدر، فقیر اللہ شاہ حیدر۔ ٹھیک، یہ اتنی تصنیف ہیں جو کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ رکھتی ہیں آپ کی داستان سے، اور داستان میں بھی کہاں سے؟ دکن سے، ٹھیک ہے، دکن سے۔ اس کے بعد دکن کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس شمالی ہند، شمالی ہند کی داستان، شمالی ہند کی داستان۔ تو شمالی ہند کی جو پہلی داستان مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے قصہ مہر افروز و دلبر، قصہ مہر افروز و دلبر، اور اس کے مصنف کون ہے؟ عیسوی خان، عیسوی خان، اور اس کا جو سن ہے وہ ہے 1770۔ یہ شمالی ہند کی پہلی داستان مانی جاتی ہے عیسوی خان، قصہ مہر افروز و دلبر۔ لیکن یہیں پر ایگزامینر آپ کو تھوڑا سا چکمہ دیتا ہے اور آپ سے کوشچن پوچھے گا شمالی ہند کی پہلی ادبی داستان کون سی ہے؟ ادبی داستان کون سی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے، عیسوی خان کی، 1770 میں لکھی گئی۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے شمالی ہند کی پہلی ادبی داستان کون سی، دھیان رکھنا ادبی، تب آنسر دوسرا ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا قصہ نو طرز مرصع، نو طرز مرصع، کیونکہ جو قصہ مہر افروز و دلبر ہے 1707 میں لکھی گئی ہے، وہ 1770 میں لکھی گئی ہے، وہ کتابی شکل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اورل ہی سنایا گیا، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قصہ مہر افروز و دلبر کو کیا کیا گیا تھا؟ صرف سنایا گیا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، لکھا بعد میں گیا ہے، شائع جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، لیکن نو طرز مرصع پہلا ادبی نمونہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے قصہ مہر افروز و دلبر کو شمالی ہند کی پہلی داستان کہا جاتا ہے، اور شمالی ہند کی پہلی ادبی داستان نو طرز مرصع کہا جاتا ہے، جس کے مصنف کا نام آپ کو پتہ ہی ہوگا، پھر بھی آپ لوگ لکھ لیجیے گا، میر محمد حسین عطا خاں تحصیل، میر محمد حسین عطا خاں تحصیل، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1775 کے آس پاس، نو طرز مرصع، اور یہ شمالی ہند کی ہے۔
اس کی زبان کیسی ہے؟ اس کی زبان ہے فارسی، اور یہ فارسی زبان کا ہی ایک قصہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا ہی ترجمہ ہے۔ اور وہ قصہ کون سا ہے؟ قصہ چاہ درویش کا۔ کیا ہے؟ قصہ چاہ درویش کا، قصہ چاہ درویش کا، اس کا ترجمہ ہے نو طرز مرصع۔ اور اس کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لگا تھا؟ تو 7 سال۔ نو طرز مرصع کو مکمل کرنے میں کتنا لگا سال؟ 7 سال۔ تو 1775 میں شروع ہوئی، وہ 1775 میں شائع ہوئی۔ تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ میر محمد حسین عطا خاں تحسین نے اسے لکھنا کب شروع کیا تھا؟ اسے لکھنا کب شروع کیا تھا؟ ارے جولی فرا، میتھ کمزور ہے کیا؟ جب 7 سال میں مکمل ہوئی تو اس میں سے 7 جو ہے وہ مائنس کر دو، 7 جو ہے وہ مائنس کر دو تو کتنا آ جائے گا؟ 1768 میں اسے لکھنا شروع کیا تھا، لکھنا شروع کیا تھا۔ اور جب لکھنا شروع کیا تھا تو کہا جاتا ہے اس وقت ہندوستان میں کون تھا؟ نواب شجاع الدولہ کا دور تھا، شجاع الدولہ کا کیا تھا؟ دور تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ہی 4 سال پہلے 1764 میں شجاع الدولہ نے کیا لڑا تھا؟ بکسر کا یدھ لڑا تھا، بکسر کا یدھ، ٹھیک، 1764 میں بکسر کا یدھ سنیکت سینا کے ساتھ۔ تو اس وقت کون تھا؟ 1764 میں شجاع الدولہ، اور عطا خاں تحسین شجاع الدولہ کے دربار میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ اسے پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی وفات قبل ہی کیا ہو گئی تھی، اس سے یہ مکمل نہیں کر پائے تھے۔ 1768 میں شجاع الدولہ کا دور تھا، تو عطا خاں تحسین اسی دور میں شجاع الدولہ کے نام سے یا شجاع الدولہ کی مدح میں یہ جو ہے وہ تصنیف پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا شجاع الدولہ کا، اسی لیے عطا خاں تحسین اسے آصف الدولہ کے عہد میں پیش کرتے ہیں، یا آصف الدولہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، آصف الدولہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں عطا خاں تحسین کی 9 طرز مرصع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مہر چند کھتری کی، مہر چند کھتری کی۔ یہی سوال ابھی 2 دن پہلے پوچھا گیا ہے، اور وہ تھا نوائے ہند، ٹھیک، نوائے ہند، یہ داستان ہے، ایگزام میں دوسرے نام سے پوچھا گیا تھا، اور اس کا دوسرا نام تھا ملک محمد و گیتی افروز، ملک محمد و گیتی افروز، بالکل ایگزیکٹ یہی سوال تھا، اور پوچھا گیا تھا کہ مہر چند کھتری کی تصنیف کون سی ہے، تو وہ ہے ملک محمد گیتی افروز، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1793 میں، 1793 میں لکھی گئی مہر چند کھتری افروز کی تصنیف، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نوائے ہند کے نام سے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں آپ کو نوائے ہند ملے گا، کہیں کہیں آپ کو نوائے ہندی بھی ملے گا، دونوں ہی نام ایک ہیں، اور اس کے دوسرا نام ہے ملک محمد و گیتی افروز، ایک اس کی ہے مہر چند کھتری کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ترجمہ نہیں، یہ بھی تبازات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ قصہ ہے، یہ ترجمہ ہے قصہ اظہر شاہ بانو، آذر شاہ بانو، سوری، آذر شاہ اور سمن رخ بانو کی داستان کو بیان کیا گیا ہے،
किस्सा का नाम है आज़र शाह और समन रुख बानो, और इसके जो मुसन्निफ हैं आज़र शाह और समन रुख बानो के, वो हैं मेहरचंद खत्री। ठीक, मेहरचंद खत्री, ये इन्हीं की तसनीफ है, और इसी को जो है उन्होंने उर्दू में तर्जुमा करके ये नाम दिया है नवाए हिंद हिंदी या मुल्क मोहम्मद गीती अफरोज। इसके बाद नेक्स्ट है, और स्टार बना के लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना के, और वो है शाह आलम सानी की, शाह आलम सानी की, और ये है अजाइबुल कसस, अजाइबुल कसस, अजाइबुल कसस। ये अभी आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें ये वाला सवाल था कि अजाइबुल कसस किस नाबीना बादशाह की तसनीफ है। तो शाह आलम सानी जो है वो नाबीना दास्तान को इसमें बयान किया गया है अजाइबुल कसस में, और इसका जो ईयर है 1792 है, 1792, 1792। बादशाह शाह आलम सानी की तसनीफ है अजाइबुल कसस, और ये क्या है, दास्तान के हवाले से लिखी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट जज्ब इश्क, जज्ब इश्क, ये किसकी है, सैयद शाह हकीकत बरेलवी की, सैयद हुसैन, सैयद हुसैन शाह हकीकत बरेलवी की, हकीकत बरेलवी, और ये कब लिखी गई है, 1852, 1852 के आसपास ये तसनीफ लिखी गई है, जिसका नाम है जज्ब इश्क, और ये भी क्या है, तर्जुमा है, ये तबज़ात नहीं है बल्कि तर्जुमे वाली तसनीफ है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ से एग्जाम में कम से कम 3 से 4 सवाल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी दास्तान और भी बाकी है। ये जितनी भी दास्तानें लिखवाई मैंने आपको, वो शुमाली हिंद की लिखवाई, और ये शुमाली हिंद में कैसी हैं, शुमाली हिंद में सारी की सारी तर्जुमे वाली हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान कौन सी है, शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए फसाना आज़ाद। ठीक, फसाना आज़ाद ये शुमाली हिंद की पहली दास्तान है। फसाना आज़ाद तो नॉवेल है, फसाने आ जाएगा, सॉरी नाम में कंफ्यूजन था, फसाने आ जाएगी। उर्दू में शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान है फसाने आ जाएगी, जिसके मुसन्निफ हैं रजब अली बेग सुरूर, रजब अली बेग सुरूर। ठीक, फसाने आ जाएगी, और ये कहाँ पर लिखी गई है, ये लखनऊ में लिखी गई है, ये लखनऊ में लिखी गई है रजब अली बेग सुरूर की। और ये हम लोग फसाने आ जाए को अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे एग्जाम के हवाले से, खुलासे के साथ, किरदार के साथ, और इसमें क्या क्या खुसूसियत है, सारी चीज़ों को जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है, बाकी हम लोग कल बात करेंगे इसके हवाले से। ठीक, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सर अभी एनसीईआरटी की बुक ना पढ़े
بیٹا پڑھ لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی میں سے بھی سوال جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لیکن اب سلیبس آ گیا ہے تو آپ سلیبس پہ زیادہ فوکس کریں. اس میں کہیں این سی آر ٹی کا تو مینشن ہے نہیں، لیکن وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے میر تقی میر ہے. اب این سی آر ٹی میں میر تقی میر کی غزل شامل ہے، نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ این سی آر ٹی میں شامل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ میر تقی میر کی غزل نہیں دے رکھی، لیکن میر تقی میر کی غزل این سی آر ٹی میں ہے تو وہ سوال وہاں سے آ سکتا ہے. ہاں جو میں آپ کو یہاں پڑھاؤں گا اسی کا ریویژن کریں، اور ڈو اور ڈائی والے کی کیا کر لیں آپ لوگ کلاس دیکھیں. چلے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اب کل 10 بجے.